أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتينكم رجال من أطراف الأرض فاستوصوا بهم خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے عزیز طلبہ ساتھیو، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات ان کے نام سے واقف ہیں. دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مؤسس تھے، ان کے رشتے میں ان کے پوتے تھے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہے بلکہ انسان قیمتی بن جاتا ہے صفات کے اعتبار سے. انسان کے اندر صفات قیمتی ہو تو انسان قیمتی بن جاتا ہے. اگر انسان قیمتی صفات سے خالی ہیں تو اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ دور حدیث شریف تک پہنچائیں. آپ جب صحاح ستہ پڑھیں گے، احادیث کی کتابیں پڑھیں گے، تو احادیث کی کتابوں میں جہاں پر سند لکھی ہوئی ہیں ہر حدیث سے پہلے، تو اس سند کے اندر ایک نام آتا ہے عطا ابن ابی رباح. یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کان اسود، یہ رنگ کے اعتبار سے کالے تھے. اعور، بھینگے بھی تھے. اعرج، معذور بھی تھے. اشل، اور ان کا ایک ہاتھ بھی شل ہو چکا تھا، معذور تھا. جبکہ لکھا ہے ثم اعما، زندگی کے آخری حصے کے اندر نابینا بھی ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت نے قیمتی صفات سے نوازا تھا تو ان کی کیا قدر و قیمت تھی کہ ایک دفعہ وہ حج پہ تشریف لے گئے. حج پہ جب وہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ وقت کے حکمران، وقت کے بادشاہ سلیمان ابن عبد الملک، اس کو حج کے مسائل، کچھ مسائل دریافت کرنے تھے. تو اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ آپ معلوم کر لیں کہ کوئی بڑا عالم آیا ہوں تاکہ میں ان سے کچھ حج کے مسائل پوچھ سکوں. تو کسی نے کہا کہ فلاں خیمے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ایک عالم دین ہے، اور یہ تمام صفات جو میں نے آپ کے سامنے ان کے اندر کمزوریت یہ بیان کر لی کہ وہ رنگ کے اعتبار سے ایسا ہیں اور وہ بھینگے بھی ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. سلیمان ابن عبد الملک جب آئے ان کے خیمے میں تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے، نماز پڑھ رہے تھے. تو جیسے ہی یہ نماز سے فارغ ہو گئے تو بڑے مستغنی نگاہوں سے وقت کے بادشاہ اور وقت کے حکمران سلیمان ابن عبد الملک کی طرف دیکھا اور بڑی بے نیازی سے کہنے لگے جی جناب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا. شاید اس نے مجھے نہیں پہچانا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں حاکم ہوں، سلیمان ابن عبد الملک میرا نام ہے، اور یہ میرے دو بیٹے میرے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ دو بیٹے بھی تھے.
تو حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ان کے اس تعارف کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ نے جو پوچھنا ہے وہ پوچھیں، آپ نے جو مسائل دریافت کرنے ہیں آپ وہ پوچھیں۔ تو انہوں نے مسائل سامنے رکھے، حج کے متعلق کچھ مسائل تھے تو انہوں نے پوچھے۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور بڑی بے نیازی سے ان سے اپنا رخ موڑ دیا، کرسی پر یا جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر جا کر کے اپنی عبادات وغیرہ میں مصروف ہو گئے۔ اس موقع پر سلیمان ابن عبد الملک نے ایک عجیب جملہ کہا، اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا یا بنیا، اپنے بیٹوں کو کہا یا ابنائے، یہ میرے بیٹوں لا تنیا فی طلب العلم، علم کو طلب کرنے کے اندر کبھی کم ہمتی مت دکھاؤ، کبھی اپنی ہمت کو مت ہارو، کبھی سستی مت کرو، کبھی کاہلی کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بناؤ۔ لا تنیا فی طلب العلم، ورنہ میں لا انسى اذلہ بین یدی ھذا الاسود، اور کہنے لگے زندگی بھر میں اپنی اس ذلالت کو میں بھول نہیں سکوں گا جو اس کالے کے سامنے میں نے آج ذلت اٹھائی۔ وقت کا حکمران کہہ رہا ہے کہ جو مجھے آج جس ذلت کا سامنا ہوا، بے نیاز نگاہوں سے اور بغیر کسی احتیاج اور مستغنی بول اور بغیر میرے تعارف کا اس کے اوپر کوئی اثر، اگر میں آج عالم ہوتا تو میں کبھی اس ذلت کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا۔ تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان قیمتی بن جاتا ہے صفات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے قیمتی نہیں ہوتا۔ ایک یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات پر اللہ رب العزت نے اس کو ایک درجہ دیا ہے، لیکن اگر جا کر کے وہ صفات اپنے اندر سمو لیتا ہے تو پھر وہ انسان بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں وہ حاکم تھے، امیر المؤمنین تھے، مکے کا انہوں نے گورنر بنایا تھا حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کے گورنر تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر اپنے رعایا کا کافی ان کا شغل رہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے حالات معلوم کیے جائیں اور لوگوں کے حال احوال لیے جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کے گورنر نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں آ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پیغام، تو نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ استقبال کے لیے باہر چلے گئے مکے سے۔ ایک جگہ اس کا نام ہے عسفان، مقام عسفان پر چلے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نافع ابن عبد الحارث کو دیکھا تو کہا یہ نافع، آپ کس کو اپنی جگہ پر نائب بنا کر کے آئے ہوں، کس کو چھوڑ کر کے آئے ہوں؟ حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المؤمنین، میں اپنی جگہ پر ابن ابزا کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابن ابزا عبد الرحمن ابن ابزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ کون ہے؟ من ابن ابزا، یہ کون ہے؟ حضرت نافع کہنے لگے ہوا من موالینا، وہ ہمارے ایک آزاد کردہ غلام ہیں، پہلے غلام تھے پھر ہم نے ان کو آزاد کر دیا، وہ ہمارے ایک آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے کہ آپ نے قریشیوں پر اپنا نائب ایک آزاد کردہ غلام کو کیسے بنایا اور انہوں نے اس کو کیسے برداشت کیا، کیسے قبول کر لیا؟ حضرت نافع کہنے لگے یا امیر المؤمنین، میں نے ان کو دو باتوں کی وجہ سے اپنا نائب بنایا ہوا ہے، دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک وہ قاری قرآن ہے، قاری قرآن ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بڑی مہارت سے نوازا ہے انہیں، اور دوسرا اللہ رب العزت نے ان کو علم میراث عطا کیا ہے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے
میں نے جا کر کے اس کو اپنا قاضی بنایا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ وہ قاضی بھی ہیں، قاری قرآن، عالم میراث اور قاضی. ان باتوں کی وجہ سے میں نے اپنا ان کو نائب بنایا ہے، اور ان باتوں کی وجہ سے قریشیوں نے اس کو قبول کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ بے شک اس کتاب اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو آسمان کی بلندیوں پر لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحت الثری پر پہنچا دیتے ہیں. تو عزیز طلبہ ساتھیو، انسان قیمتی بن جاتا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے. اللہ رب العزت نے ہمیں بھی قبول کیا ہے، اس چار دیواری اور عزت کے نیچے بٹھایا ہے. وہ جو قیمتی صفات ہیں اللہ رب العزت نے ہمیں بھی وہ موقع عطا کیا ہے. اگر انہی قیمتی صفات کو ہم اپنے اندر لائیں گے تو ہم بھی قیمتی بن جائیں گے. لیکن اگر ہم نے انہی قیمتی صفات کو اپنے اندر سمویا نہیں، اپنے اندر ہم نے پیدا نہیں کیا، تو ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کی طرح ہوگا. عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی طرح. اور یاد رکھیں آپ کا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہیں، آپ کا تعلق اس طبقے کے ساتھ ہیں کہ جس طبقے کے ساتھ خیرخواہی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کو ترغیب دی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لے کر آئے کتاب العلم میں، کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سعید، یہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، لَيَأْتِيَنَّكُمْ رِجَالٌ مِنْ أَقْطَافِ الْأَرْضِ، زمین کے کناروں سے، دور دراز علاقوں سے تمہارے پاس ضرور لوگ آئیں گے. ہم یطلبون العلم، وہ علم کے طالب ہوں گے، وہ علم کو طلب کر رہے ہوں گے. فاستوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کیا کرو. تو اگر واقعی ہم طالب علم بن جائیں تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مصداق ہیں. اگر آپ واقعی وہ طالب علم بن جائیں تو جو آپ کو پڑھانے والے ہیں، جو آپ کو سنبھالنے والے ہیں، ان کے اوپر تمہاری خیرخواہی واجب اور لازم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن میرے عزیز طلبہ ساتھیو، شرط یہ ہے کہ ہم واقعی وہ طالب علم بن جائیں. یہ بڑا پرخار راستہ ہے. حضرت مولانا محدث العصر علامہ سید محمد یوسف البنوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں اساتذہ بتایا کرتے تھے کہ وہ جب بیان طلبہ سے کرتے تھے وہ تو یہ فرماتے تھے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک آفت ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک مصیبت ہے. لیکن جب علم کا نام لیتے تو کہتے وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ، اس کو کینچ دیتے کہ علم کے لیے ایک آفت نہیں ہے، علم کے لیے ایک رکاوٹ نہیں ہے، علم کے لیے بڑی رکاوٹیں ہیں، اور آپ خود اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہو رہا ہے. سردی میں الگ ہے، گرمی میں الگ ہیں، سفر الگ ہیں، یہاں پہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو چیزوں کا نہ ملنا الگ ہے، سبق کا بوجھ الگ ہے، رات کو جلدی اٹھنا الگ ہے، غربت فقر و فاقہ یہ الگ ہیں. یہ تمام وہ رکاوٹیں ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو آپ کو اوپر بلندیوں پر پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے. یہ رکاوٹیں اگر ہم نے اسی کے اوپر کیا کر دیا، ہم نے جا کر کے اسی کے اوپر جا کر کے ہم نے اپنے صبر کر لیا اور انہی کا ہم نے سامنا کیا، اور کبھی جا کر کے اس پرخار راستے کے اندر ہم نے ہمت نہ ہاری اور ہم آگے چلتے گئے تو ایک دن ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے. لیکن یاد رکھیں ہمارے ایک استاذ ہیں حضرت مولانا سید محمد رضین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ علم جو ہے، علم یہ ڈوز ہے، خوراک ہے، دوائی ہے. دوائی کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان ساتھ میں احتیاط اور پرہیز بھی کرتا ہے. اگر احتیاط اور پرہیز ساتھ نہیں ہے تو یاد رکھے دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک انسان کو نزلہ لگا ہوا ہے، وہ رات کو جو شاندہ پیتا ہے، وہ ابلا ہوا انڈا جا کر کے اس کے اوپر کالی مرچ ڈال کے وہ کھاتا ہے، لیکن ساتھ میں جناب یاری وہ کیا کرتا ہے، دہی بھی ماشاءاللہ استعمال کر لیتا ہے، ساتھ میں ٹھنڈا پانی بھی پی لیتا ہے، اور بھی کچھ مل جاتا ہے تو اس کو بھی پانک لیتا ہے ماشاءاللہ. کوئی پرہیز ہے ہی نہیں، تو اس کا زکام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ساتھ پرہیز نہیں کر رہا ہے. پرہیز لازم ہے. تو میرے عزیز طلبہ ساتھیو، جو بھی چیزیں ہمارے علم کے لیے رکاوٹیں بن رہی ہیں، یہ تمام وہ پرہیز کے درجے میں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مواعظ میں یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے طلبہ کے لیے سب سے نقصان دہ علم کے لیے کیا چیز ہے. تو انہوں نے لکھا ہے بد نظری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے بچایا اور آپ کو سب کو بچائے اس سے. انہوں نے لکھا ہے کہ اس سے نقصان دہ چیز جو ہے وہ بد نظری ہے، جس سے ہمارے طلبہ کے اندر سے تقوی ختم ہو جاتا ہے، اور جب تقوی نہیں ہوتا تو علم کبھی آتا ہی نہیں ہے، آ جاتا ہے تو اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس بد نظری کا کتنا بڑا نقصان ہے. پھر انہوں نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا حوالہ دے کر کے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ اس بد نظری کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ کبھی اس بد نظری کی وجہ سے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. انسان ایمان سے، وہ کیسے؟ کہہ رہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک جگہ کے اندر ایک مؤذن تھا. ظاہر بات ہے ابھی تو ماشاءاللہ یہ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور یہ انتظامات ہیں. پہلے زمانے کے اندر یہ انتظامات نہیں ہوتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ مؤذن کے اوپر مینارہ ہوتا تھا اور اس پر کچھ چڑھنا ہوتا تھا اور وہاں پر وہ اذان دیتا تھا. تو کہہ رہے ایک دفعہ ایک مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر مینارے پر چڑھا، اور مینارے پر چڑھنے کے بعد جب وہ اذان دے رہا تھا تو پڑوس میں کسی ایک لڑکی پر اس کو نظر پڑی. اب ظاہر بات ہے انسان ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو جیسے ہی نظر پڑی تو دل میں اس کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی. آذان سے فارغ ہو گیا، اپنی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد وہ مؤذن صاحب چلے گئے اور اس کے گھر میں، اور ان سے وہ رشتہ مانگنے لگے کہ بھائی مجھے آپ کی بچی کا رشتہ چاہیے. اتفاق سے وہ لوگ عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی تھے. انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کو ہمارا مذہب، ہمارا دین آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. اس نے کہا آپ کا مذہب کیا، آپ کا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ عیسائی لوگ ہیں تو آپ کو عیسائی بننا پڑے گا. تو اس مؤذن صاحب نے دل میں کہا کہ ابھی ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں، شادی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بعد میں جا کر کے مسلمان ہو جاؤں گا اور اس کو بھی مسلمان کر دوں گا. اب کس کو کیا معلوم ہے کہ انسان کو موت کب آنی ہے. تو مؤذن صاحب نے جا کر کے انہی کا کلمہ پڑھ لیا اور اسلام سے نکل کر کے عیسائی بن گیا. اس کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب دن گزرتے گئے. ایک دن ایسے ہی اسی مؤذن صاحب کو سیڑھیوں پر کہیں چڑھنا تھا، تو جیسے ہی سیڑھیوں پر چڑھا اور سیڑھیوں سے دھڑام نیچے گر گئے اور ان کا سر لگ گیا اور اسی میں جا کر کے اس کی موت واقع ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا. اب کتنا بڑا نقصان. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میرے عزیز طلبہ ساتھیو، یہ حیا کا فقدان، پاک دامنی کا نہ ہونا، بد نظری یا دوسرے ہماری غلط حرکتیں ہماری، یہ ہمارے علم کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہیں. دیکھیں آپ نے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بضرور میں اس کے لیے اضافہ کرتا ہوں اپنی نعمتوں میں. اور جو شخص نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انسان جب اس کی ناشکری کر لیتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس چھین لیتا ہے، انسان سے وہ نعمت چھینی جاتی ہے، وہ نعمت اس کے پاس نہیں رہتی ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن انسان کو اس نعمت سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے بے برکتی پیدا کر لیتا ہے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گناہوں کے باوجود بھی ہم اسی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار شیطان ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ
اب اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہٹا دیتا ہے. جو آپ کو اللہ تعالیٰ اس راستے سے نہیں ہٹا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہے، جبکہ ساتھ میں ہم بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیز طلبہ ساتھیو، ذہن میں ہم یہ بات رکھیں کہ یقیناً اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا تو ہے. اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نعمت کے اندر ہمیں رکھیں لیکن اس نعمت سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، ہم اسے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں. ہمارے پاس وہ نعمت رہے گی لیکن اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کبھی اللہ تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ نعمت کو اپنے بندے کے پاس رکھ دیتا ہے کہ تمہارے پاس یہ رہے لیکن بندے کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو میرے عزیز طلبہ ساتھی، ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ شروع میں یقیناً انسان کے لیے بدنظری سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے، اپنی عادت کے خلاف کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. کوئی بھی ہماری عادت، مثال کے طور پر کوئی ساتھی ہے اس کو نسوار کی عادت ہے، پٹھان صاحب، تو اب ظاہر بات ہے کہ نسوار کی عادت چھوڑنا کوئی آسان کام ہوتا ہے. اب ان سے پوچھو جو نسوار رکھتے ہیں. ایک آدمی سگریٹ کا عادی ہے جو سگریٹ پیتے ہیں اس سے پوچھو. تو کسی بھی عادت، کوئی بھی عادت انسان کو پڑ جائے تو اس عادت کا چھوڑ دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یقیناً یہ بہت مشکل ہے کہ انسان بدنظری کو چھوڑ دے، لیکن جب انسان کوشش کر لیتا ہے، ایک دن آپ نے اپنے دل کے اوپر یہ پیر رکھ کر کے آپ نے کوشش کر لی اور بدنظری سے اپنے آپ کو بچایا. ساتھ میں تو حدیث شریف بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جس نے میری وجہ سے بدنظری نہیں کری، یجد حلاوت الایمان فی قلبی، اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو سکون ہوگا، پریشانی نہیں. بہرحال تو فرماتے کہ آہستہ آہستہ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ عادت مکمل اس سے چھوٹ جائے گی. حضرت مفتی عثمانی صاحب نے لکھا کہ ایک دن آئے گا کہ مکمل یہ عادت اس سے چھوٹ جائے گی. اگر یہ آہستہ آہستہ کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو بچائے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس لعنت سے اس کی حفاظت فرمائے گا. تو میرے عزیز طلبہ ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار دیواری کے اندر رکھا ہے. ہمارے ایک استاد تھے حضرت مولانا محمد سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زندہ ہے، توضیح تربی پڑھائی انہوں نے کہا، حضرت مولانا ادریس میرٹی رحمت اللہ علیہ کا اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہو، ان کے پوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ گناہ کا موقع نہیں دے رہے. گناہ کے موقع کا نہ ملنا بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر مثال کے طور پر بازاروں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہو، وہاں سے ہماری وابستگی ہو، ہماری دکانیں ایسی ہوں کہ جس پر مستورات کا آنا ہو، تو آپ بتائیں اس لعنت سے ہم اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار دیواری کے اندر اس طریقے پر رکھا ہے کہ ہم اس بدنظری سے محفوظ ہیں. بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مسجد سے، مدرسے سے نکل جاتے ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، جماعت کے ساتھ تو پڑھنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. مدرسے کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ تہجد کو بھی توفیق عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اگر انسان نکل کر کے مثال کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا، ظاہر بات ہے کہ وہ انسان کے لیے ایک عذاب ہے. تو یہ پھر انسان کے لیے نعمت کیوں نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس پر ایک حدیث سے استدلال کرتا ہوں. ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شادی شدہ ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کریں گے، ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں گے، تو کیا ہم اس وقت بھی ہمیں ثواب ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا کہ کیا آپ اپنے اس توانائی کو اگر غلط جگہ صرف کر لیتے، مثال زنا کر لیتے، تو آپ کو گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ صحابی نے کہا، یا رسول کیوں نہ ملتا، ضرور ہمیں ملتا. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب وہاں پر آپ کو گناہ مل رہا ہے تو یہاں پر آپ کو ثواب کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو میرے عزیز طلبہ ساتھیو، اگر باہر ہم اسی وجہ سے گناہوں کے اندر پڑ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسے نہیں ہو سکتی ہے کہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے ہمیں یہ تمام تر نعمتیں مل رہی ہیں. بدنظری سے ہم محفوظ ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا الحمدللہ ہمیں نصیب ہے، تہجد کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہمیں دے رہے ہیں، اور حدیث پڑھنے کی توفیق ہمیں ہے، علم کے حصول کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیسے نہیں ہے؟
تو میرے عزیز طلبہ ساتھیو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمارے علم کے حاصل راستے کے اندر رکاوٹیں بننے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله، فافعل من الخير كما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.